ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ ان دنوں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا ہے اے محمد، اے محمد۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ ناظرین، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی عزیز ہو گئی تھی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار یہ آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے، جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ ناظرین، غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے، روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ علماء کرام نے اپنا اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے، اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا ہے۔ پھر آخر کار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ ناظرین، وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور 3 تاریخ بھی روایات میں آئی ہیں، اور یہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی، اور پیر کی صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، پیر کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا، پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی یہ آیات پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی
جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھتی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے۔ اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئیں۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرماتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ خدیجہ، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ ناظرین، قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل علیہ السلام کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا تھا اور پھر کہا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا، میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا، ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ ناظرین، ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی کہا، تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، پھر کتنے عرصے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کا اس پر کیا رد عمل آیا، تمام واقعات مستند تاریخی حوالوں کی روشنی میں جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اسلامک ورلڈ ویو۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ